ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب یعقوب رضوی ابن محمد موسیٰ کی حضور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلوات بھیجیں بآواز۔ چونکہ شب جمعہ ہے، 9 چندی جمعرات ہے، اور جمعرات میں سب سے بہترین عمل کہ جس کو معصومین نے اور اللہ نے مطالبہ کیا ہر جوان سے، چونکہ اس مجلس میں جوان زیادہ ہیں اور ہمارے حسن بھائی کا شکوہ کہ آپ نہیں بول رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بولیے نہ بولیے، زبان چاہے بند رہے مگر کان اور دل کھلا رہے، تاکہ کان میں بھی بات پہنچ جائے اور دل میں بات اتر جائے۔ اور میں جوانوں کو ایسی ایسی باتیں آج بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب اپنا مجمع ہوتا ہے تو باتیں اپنی ہی ہونی چاہیے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بات ادھر کی کریں جو مجلس میں آیا ہی نہیں ہے۔ جو مجلس میں آیا ہی نہیں ہے اس کو سنانے سے کیا فائدہ؟ تو جو مجلس میں آئے ہیں ہمیں تو ان کو سنانا ہے۔ جوانوں، نوجوانوں اور قوم کے مستقبل ماشاءاللہ آپ سے وابستہ ہے، تو لہذا آپ کو اپنے دین کی نالج، اپنے مذہب کی نالج، اپنے مذہب کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر جگہ عالم دین نہیں ہوتا، ہر جگہ مولوی نہیں ہوتا، ہر جگہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ اس مذہب شیعت میں جو مجلس عزا کا نصاب قائم کیا ہے جناب زینب نے، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ قوم کا کوئی بچہ جاہل نہ رہے۔ لیکن اگر اتنی مجلسوں ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارا جوان جاہل رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے۔
کتنی مجلسیں ہوتی ہیں؟ ایک انسان مر جاتا ہے، سویم کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، پورے سال تو ایک مرنے والے کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امام کی ولادت شہادتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر محرم کی ہوتی ہیں، پھر ایام فاطمیہ کی ہوتی ہیں، پھر رمضان المبارک کی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے آپ کتنے لیکچر سنتے ہیں ایک سال میں؟ میرے خیال میں مہینے میں 5 یا 6 لیکچر ہر جوان سنتا ہے، اور جو مجلس میں نہیں آتا وہ آن لائن سنتا ہے، انٹرنیٹ پہ سنتا ہے، یوٹیوب پہ سنتا ہے، لیکن لیکچر سنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب لیکچر اتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو جوانوں کی نالج بڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ جوانوں کا علم اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جوانوں میں حق و باطل کی تمیز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جوانوں کو مسئلے مسائل معلوم کیسے نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ ممبر پہ آنے والا جب ممبر پہ آ رہا ہے تو اپنا علم جتانے کی کوشش کر رہا ہے، مجمع کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے جوانوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ تو غلطی جوانوں کی نہیں ہے۔ مثلا اب آپ آئی گئے ہیں مجلس میں، تو چاہے میں جیسا پڑھوں آپ آدھے گھنٹے مجھے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ بالکل سنیں گے۔ جب آپ آئی گئے مجلس میں تو آدھے گھنٹہ مجھے سنیں گے۔ تو اگر آدھے گھنٹے میں آپ کو نالج نہ دے سکوں اور میں یہ چکر میں رہوں کہ مجھے داد زیادہ ملے، دیکھیں شاعر کو داد ملے یہ اس کا حق ہے، لیکن خطیب کا داد حق نہیں ہے، اس لیے کہ خطیب سمجھانے کے لیے آیا ہے، خطیب تبلیغ کے لیے آیا ہے۔ اور شاعر کو داد اس لیے چاہیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خطیب اشروں میں کہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، جو خطیب پورے اشروں میں کہتا ہے وہ شاعر 2 مصروں میں کہہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو خلاصہ ہے اس کا، تو اسے بات چاہیے اس کو۔ لیکن اب میں آپ سے داد نہیں چاہتا، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی مجالس ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں میں نالج کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ لہذا کم سے کم ایک مسئلہ، ایک شے، ایک اسلام کی اساس ہمیں بتانی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے۔ میں جو آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھنا ہے اور آدھے گھنٹے کی اس مجلس میں جوانوں کو کچھ بتانا ہے۔ بتانا کیا ہے کہ اہل بیت، آج کیا ہے؟ شب جمعہ۔ شب جمعہ کیا ہے؟ جس امام کی تم فوج میں شامل ہوں گے اس کے کل ظہور کا دن ہے۔ مجھے بتائیے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ جوان مجلس میں بیٹھے ہیں، کون جوان ایسا ہے جو امام کی آرمی میں نہیں جانا چاہتا؟ امام زمانہ کے لشکر میں جانا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے ایسا جو نہ جانا چاہتا ہو؟ اس پہ تو بول دیں، جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے؟ بالکل جانا، سب نے گردن ہلائی، جانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اس امام کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ہسٹری میں تلاش کریں کہ اس کے لشکر میں جانے کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کے لشکر میں کب جا سکتا ہوں؟ مثلا اگر میں جھوٹا ہوں تو لشکر میں نہیں جا سکتا، اگر میں کسی کا مال چھین لیے ہوں تو لشکر میں نہیں جا سکتا، اگر میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں تو میں لشکر میں نہیں جا سکتا، اگر میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں تو میں لشکر میں نہیں جا سکتا، اگر میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں تو میں لشکر میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے واقعہ کربلا کو امام زمانہ سے پہلے رکھا گیا کہ حسین کے سپاہیوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنا کیریکٹر بدلتے چلے جاؤ۔ جو شرائط حسین کے لشکر کے ہیں وہی شرائط امام زمانہ کے لشکر کے۔ تو انشاءاللہ جوانوں میں یہ بیداری پیدا ہوگی، اور سب سے پہلا کام جو تمہیں پاک کر سکتی ہے، مطلب گناہگار میں بھی ہوں، گناہگار یہ بھی ہیں، گناہگار یہ بھی ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، مگر جو گناہوں سے آپ کو ایسا کر دے کہ جیسے کہ آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کو صلوات کہتے ہیں۔ جوانوں کون سی چیز ہے؟ میرے ساتھ لیکچر کی شکل میں چلیے کہ کون سی چیز ہے گناہگار؟ ہم اب جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں امام کی آرمی میں جانا ہے، ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلی امام نے شرط بتائی پاکیزگی، یعنی جب تک تم پاک نہیں ہو بنو گے تم ہمارے لشکر میں نہیں آ سکتے۔
पाक तुम्हें कौन सी चीज बनाएगी, उसका नाम है सलावात। सलावात को हल्के में लीजिए, सलावात को कोई ये ना समझिए कि बस ये ऐसे ही है और पढ़ दिया नहीं, पढ़ दिया नहीं। इस्लाम में सबसे कीमती इबादत अगर कोई है तो वो है सलावात। इससे कीमती कोई शय नहीं। मैं आपको दलील देता हूं, क्योंकि माशाअल्लाह पढ़े लिखे जवान मौजूद हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि दलील क्या है, रीजन क्या है कि सलावात इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। तो दलील मैं आपको देता हूं। अल्लाह है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह नमाज पढ़ता है? जवान आप बताओ, अल्लाह नमाज पढ़ता है? अल्लाह रोजा रखता है? अल्लाह हज करता है? अल्लाह खुम्स ज़कात देता है? कहा नहीं। ये तो सारी चीजें बंदों के लिए हैं। ज़कात बंदा देता है, खुम्स बंदा देता है, नमाज बंदा पढ़ता है, हज बंदा करता है, और इसी तरह जिहाद बंदा करता है, अल्लाह नहीं करता। तो कोई इबादत ऐसी नहीं है जो अल्लाह करता हो। इसीलिए हर इबादत के शुरू में क्या कहते हैं? क़ुर्बतन इलल्लाह। मैं ये काम कर रहा हूं अल्लाह से करीब होने। इलल्लाह है, इल्लल्लाह नहीं है। अगर आप इल्लल्लाह कहते हैं, जैसे कि मैं एक मिसाल दूं, नदीम सरवर का नुहा है वो, तो उसमें ला यमलिकु इल्ला दुआ, तो इल्ला दुआ गलत पढ़ा गया है, वो है इल्ला दुआ। तो इला अलग है, इल्ला अलग है। तो कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं। अगर कुर्बतन इल्लल्लाह कह दिया तो अल्लाह से दूर होने के लिए तर्जुमा हो जाएगा। तो ये इला में और इल्ला में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन, हज करता हूं कुर्बतन, यतीम को देता हूं कुर्बतन, कहीं भी इल्लल्लाह नहीं है। इल्लल्लाह गलत है। अगर कोई आपको इल्लल्लाह आपके जहन में आता है तो याद रखिए, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजा नहीं रखता, अल्लाह हज नहीं करता, अल्लाह ज़कात नहीं देता, मगर एक इबादत ऐसी है जो अल्लाह पहले खुद करता है, बाद में तुमसे करवाता है। वो कौन सी है? वो जो आयत मैंने पढ़ी, मिलके पढ़िए, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका सलावात पढ़ते हैं, यानी रहमतें बरसाते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और तुम भी ए मोमिनो सलावात पढ़ो। एक सलावात का सवाब कितना है, खाली वो आपको बता रहा हूँ। रिवायत में मौजूद है कि अगर कोई जवान सोने से पहले, रात में बिस्तर पे लेट के सोने से पहले अगर कोई जवान 100 दफा दरूद शरीफ पढ़ ले, और खुसूसन आज की रात में, तो अल्लाह इस इंसान के लिए एक फरिश्ता पैदा करता है इसकी तस्बीह के बदले में, और ये फरिश्ता कयामत तक इसके लिए दुआएं करता है। अब ये बताइए, अगर कोई जॉब की तरफ से परेशान हो, कोई औलाद की तरफ से परेशान हो, कोई शादी की तरफ से परेशान हो, कोई इक्तिसाद की तरफ से परेशान हो, और उसे कोई परेशानी का हल नहीं मिल रहा हो, सोर्स ना मिल रही हो, बड़े बड़े अफसर के पास मिल चुके हैं लेकिन जॉब का रास्ता नहीं नजर नहीं आ रहा, बेटियों के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, कर्ज अदा नहीं हो रहा है, तो आपको ना मुझसे कहने की जरूरत है ना इनसे कहने की जरूरत है, इसलिए कि ये तो बंदे हैं, ये तुम पर मुस्कुराएंगे, ये तुम पर हंसेंगे, ये तुमको बुरा कहेंगे। क्यों? इसलिए कि कहेंगे झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, माल लूटना चाहता है। तो मियाँ उससे कहो ना जिससे सब कहते हैं। क्या कहना, बंदे के मोहताज क्यों बन रहे हो, अपने परवरदिगार के मोहताज बनो। बंदा तो जलील कर देता है। तो अगर ये सारे काम ना हो रहे हो तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है खाली 100 दफा। मुझे आप ये बताइए, जितने लोग बैठे हैं क्या 100 दफा रात में सलावात नहीं पढ़ सकते हैं? अच्छा, आपको मौलवी के बताए पे बड़ा एतबार है, तांत्रिक के बताए पे बड़ा एतबार है,
جھڑ پھکوا کے بتائے کہ بڑا اعتبار ہے، اعتبار نہیں ہے تو اپنے امام پہ اعتبار نہیں۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ کبھی مولویوں سے ہٹ کے امام پہ تو اعتبار کر کے دیکھو، تو پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے، تمہاری حالت کیسے بدلتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس کو سننے کے بعد آج ہی کی رات سے ہم جمان کیا شروع کریں گے، ایک صلوات کی تسبیح ہم پڑھ کے سوئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں برکتیں کتنی ہیں، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں خزانہ کتنا آتا ہے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں سہولتیں کتنی آتی ہیں۔ اس لیے کہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت اللہ کی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ پوری کائنات میں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن نماز بھی جس کے اوپر ٹکی ہے اسے صلوات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخر الدین ولی امام شافعی جانتے ہیں؟ امام شافعی علماء اہل سنت کا ایک امام ہے، 4 اماموں میں سے۔ وہ یہ کہتا ہے اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے یہی بات کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ درود نہ ہو وہ نماز کتنا بڑا شرف ہے۔ اب نہ مجھے پسینہ آنے دیجئے، نہ خود پسینے میں نہائیے، اور آرام آرام سے اچھی باتیں آپ سنیے۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے کہ صلوات انسان کی زندگی میں چینج لاتی ہے، اور روایت ہے، آپ جا کے کتابوں میں دیکھیے، مفاتیح الجنان جو گوگل سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے مفاتیح الجنان، اور اس میں پھر سرچ کیجئے اعمال جمعہ یا اعمال شب جمعہ، تو اس میں آپ کو ایک عمل ملے گا کہ اللہ کچھ فرشتے جمعرات کے دن میں یعنی ظہر میں بھیج دیتا ہے، اور وہ باقی رہتے ہیں جمعے کے آخری حصے تک، یعنی جو جمعے میں غروب کا وقت ہوتا ہے تب تک وہ باقی رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ آرڈر کرتا ہے تمہیں کچھ نہیں لکھنا، بس انتظار کرنا کہ اس مومن کے منہ سے صلوات نکلے۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کے منہ سے صلوات نکلتی ہے اس کو نوٹ کرتے چلے جانا۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا عمل کیا ہے، امام سے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز کرتی ہے، صلوات۔ گناہوں سے پاک کون سی چیز کرتی ہے، صلوات۔ مشکلات کو آسان کون سی چیز کرتی ہے، صلوات۔ اور اب میں مشکل آسان ہوتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں۔ چھٹے امام نے ایک شخص سے بتایا، اور بتایا کیا بڑا دلچسپ ہے، دل لگا کے سنیے۔ امام نے بتایا اس سے، بیچارہ فقیر تھا، مسکین تھا، پریشان تھا۔ امام سے کہنے لگا مولا مجھے نسخہ بتائیے کوئی تاکہ میں بھی امیر بن جاؤں۔ تو امام نے فرمایا تم صلوات پڑھو تو اللہ تمہیں آسمان سے خزانہ دے گا۔ دیکھیں امام نے کیا فرمایا، اللہ تمہیں آسمان سے خزانہ دے گا۔ امام نے یہ کہہ کے اسے کہا مگر صلوات پڑھنا شروع کرو۔ اب وہ بندہ صلوات پڑھنے لگا، صلوات پڑھتے پڑھتے لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل میں۔ وہ جنگل میں گیا، اس نے پھاوڑا چلایا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا، یہ جو بھی لکڑیاں کاٹنے کی چیز ہے، کیا دیکھا نیچے ایک پتیلی رکھی ہوئی ہے، اور وہ پتیلی زیورات سے بھری ہوئی ہے، ہیرے اور جواہرات۔ جیسے اس نے مارا، اٹھایا، نکال کے دیکھا یہ تو سونا چاندی ہے۔ ایک مرتبہ ہیرے جواہرات کو دیکھا، رکھنے کے بعد پھر اسے وہیں دفنا دیا۔ بس پوری مجلس کا خلاصہ ہے اسی میں، پھر اس کو وہیں دفنا دیا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میرے امام نے یہ نہیں کہا تھا خزانہ زمین سے ملے گا، میرے امام نے کیا کہا تھا، آسمان سے ملے گا، خزانہ ملے گا آسمان سے، لہذا بند کر کے آ گیا۔ کیوں بند کر کے آ گیا؟ ابھی تک تو آپ نے بھی منہ بند کر رکھے ہیں، منہ بند کرتے رہیے گا، مگر سبحان اللہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بڑا ثواب ہوگا، سبحان اللہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے، ہم کیا قیاس کرتے ہیں؟ بھائی امام نے یہی تو کہا ہے آسمان سے ملے گا، امام نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے زمین سے ملے گا تو نہ لانا۔
تو ہم اپنی طرف سے لگاتے یا نہ لگاتے کہ امام نے تو یہ کہا ہے کہ آسمان سے ملے گا، یہ تھوڑی کہا ہے زمین سے نہیں ملے گا، زمین سے ملے تو نہ لانا، مگر اس نے کیوں چھوڑا بس اعتبار دیکھیے۔ اور ایسا آدمی ہوگا لشکر امام میں شامل، اس نے کہا میں اس خزانے کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس خزانے کا پتہ امام نے کسی اور کے لیے دیا۔ ایک صلوات ہو سکتا ہے کہ خزانہ امام نے کسی دوسرے سے بتایا ہو کہ فلاں جگہ جانا تمہیں وہ خزانہ مل جائے۔ اب یہ خزانہ چھوڑ کے آ گئے میاں، بیٹھ گئے، بیگم صاحبہ نے چائے پانی دیا، ان سے کہنے لگے بیچارہ مومن یہ غریب کا آج تو خزانہ ملا تھا۔ اب انہوں نے ٹٹولنا شروع کیا، کہیں بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو؟ کہنے لگے نہیں وہ میں لے کے نہیں آیا، وہیں دفنا دیا۔ کیوں؟ اب وہی فکر دیکھیے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر فکر ہمارے جیسی ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لائے؟ کہا اس لیے لایا کہ میرے امام نے کہا تھا آسمان سے ملے گا۔ کم وقت اگر تیری عقل اتنی کم نہ ہوتی تو غریب تھوڑا ہی رہتا۔ ارے امام نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا اگر زمین سے ملے تو چھوڑ کے آ جانا۔ کہا نہیں، میں امام کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا امام زبان، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی خطیب نہیں ہے، یہ کوئی ذاکر نہیں ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے جو اپنے مزاج کی باتیں داخل کر دے، یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ وہی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان ہے اس کی، ایک ایک بات وہی کہتا۔ اور اچھا یہ بات، یہودی کا گھر بالکل پڑوس میں تھا، دیواریں اس زمانے میں دیواریں بڑی بڑی نہیں ہوتی تھی، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں میں کبھی کبھی ہوتا تھا صحن ایک ہی ہوتا تھا، گھر کئی ہیں مگر سب کا صحن ایک ہی ہے، تو وہ چھوٹی سی دیوار تھی، ادھر وہ یہودی کی عورت کان بھر کے سن رہی تھی، کہنے لگی اپنے میاں کو اٹھا کے اپنے شوہر کو، اجی سنتے ہو، اجی یہ مسلمان تو ہوتا ہی پاگل ہے، اس کے امام نے اس کو خزانہ بتایا، اسے خزانہ مل گیا، یہ خزانہ وہیں دفنا کے چلا گیا، فلاں جگہ فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے وہ خزانہ موجود ہے، آپ جلدی جائیے اور لے کے آئیے۔ اب چلے گئے، اب واقعاً اس درخت کے نیچے واقعاً خزانہ تھا، خزانہ نکلا، وہ پوری لوٹ بھری ہوئی، پوری پتیلا بھرا ہوا، وہ لے کے آیا بیگم کے پاس، کہنے لگے دروازہ بند کر لیجیے۔ اب انہوں نے دروازہ بند کر لیا، کہا اب کھول کے دیکھیں گے دونوں۔ اب جو کھول کے دیکھا، کوئی سانپ نکل رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کوئی کیڑا نکل رہا ہے، کوئی مکوڑا نکل رہا ہے، کوئی بچھو نکل رہا ہے، اذیت دینے والی ساری چیزیں۔ اب انہوں نے کہا کہیں دوسری جگہ تو نہیں چلے گئے تھے؟ ابھی بھی شک میں بھی ابھی کی تو انہوں نے کہا نہیں، جب میں نے نکالا تھا تو نکال کے چیک کیا تھا، خزانہ ہی تھا، لیکن تعجب میں اس لیے ہوں کہ یہ گھر آتے آتے سانپ کیسے بن گیا۔ اب وہ کہنے لگی بیگم صاحبہ ایسا ہے چلو دونوں چھت پہ چلتے ہیں، اور چھت پہ چلنے کے بعد اسی کم وقت کے گھر پہ ڈال دیتے ہیں، اور جیسے کیا کہنا آپ کو انشاءاللہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس میں تو گونگا بھی بولے گا، کہتے ہیں جیسے چھت پہ دونوں میاں بیوی پہنچے اور خزانے کو انہوں نے ڈالنا شروع کیا، کم وقت کے گھر سانپ بچھو ڈالو، مگر وہ ڈال رہے تھے سانپ بچھو نیچے گر رہا تھا خزانہ۔ ایک مرتبہ اس مومن نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھ میرے امام کا قول پورا ہو رہا ہے۔ دیکھ میرے امام کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے، بات میں نے واقعہ پڑھ دیا، آپ نے واقعہ سن لیا، مجھے بس ایک تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے وکیل صاحب، اور وہ یہ ہے، یہ بتائیے جب یہ مال ایک یہودی نے کھولا تو یہ سانپ بچھو نظر آیا، اور جب یہ مال ایک مومن نے کھولا تو اسے مال نظر آیا، تو چیز تو ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے یہی مال جواہرات بھی ہے اور یہی مال سانپ بچھو بھی ہے۔ ارے نہیں توجہ دی بھائی، میں تو پوری تمہید آپ کے
سمجھ کے لایا تھا تاکہ جوان سمجھ لیں. ایک ہی مال سانپ بچھو بھی ہے, ایک ہی مال جواہرات بھی ہے. اصل میں بدلا کیوں کا اگر نااہل کے ہاتھ میں جائے تو سانپ بچھو ہے, اگر مالک کے ہاتھ میں آئے تو مال ہے. آپ سمجھے قبر میں بعض لوگوں کی مال سانپ بچھو کی شکل میں کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ جنہوں نے غصب کا لیا ہے. کیا کہنا صلوات بھیجیں. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, خوشنود امام زمانہ سلامتی بآواز بلند یہی سانپ بچھو بن جاتا ہے, یہی مال واقعی مال بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا امام نے کیا فرمایا, خزانہ ملے گا. ایک دعویٰ میں نے ثابت کر دیا, دوسرا دعویٰ اور ثابت کرتا ہوں. صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی واقعہ سن لیجیے. نبی معراج پر پہنچے, تمام فرشتے ان سے ملنے کے لیے آئے. ایک فرشتہ ملنے کے لیے نہیں آیا, تاخیر کے ساتھ آیا, دیر سے آیا. نبی سے ہاتھ ملایا, کہنے لگا یا نبی اللہ سوری, مجھے معاف کر دیجئے گا. کیوں؟ کہا سارے فرشتے پہلے ملنے آ گئے, میں آپ سے ملنے نہ آ سکا. کہا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کہا تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں 20 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. جوانوں سنو, کتنے سال سے؟ 20 سال سے. 20 سال میں 2 رکعت نماز مکمل ہوئی ہے میری. جب آپ آئے تو مکمل ہونے والی تھی, جب آپ آگے نکل گئے تو مکمل ہو گئی. ہماری کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ سیکنڈوں میں. اچھا اللہ کا, ابھی یہ نہ اندازہ لگائیے, اللہ کا مطالبہ بھی نہیں ہے آپ سے کہ لمبی لمبی پڑھیے. اللہ کہتا ہے اتنا پڑھیے جتنے میں خلوص باقی رہے. اسی لیے میں امام کی بڑی قیمتی حدیث آپ کو سناتا ہوں. میرا امام کہتا ہے, مولا علی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خدا کم والی کو بھی سنتا ہے, وہ چھوٹی کو بھی سنتا ہے. وہ جس کے الفاظ چھوٹے ہوں تو دعا ہے. اب بس میں ایک نسخہ بتا کے آپ کی جامعت کو تمام کرتا ہوں. وہ کہتا 20 سال میں نے 2 رکعت نماز تمام کی ہے, اور یا رسول اللہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے, آپ لے جائیے. نبی نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی امت گناہگار ہے. اب جوانوں آپ یہ بتائیے, ابھی واقعہ تمام ہونے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر رسول اللہ لے لیتے اور ہم جیسے گناہگار بخشے جاتے اس نماز کی خاطر تو اچھا نہیں تھا کیا؟ اچھا تھا یا نہیں تھا؟ مگر رسول کیا کہہ رہے ہیں, میری امت کو بھی اس کی ضرورت نہیں. کتنا فخر ہے تمہارے رسول کو, کتنا اعتبار ہے جوانوں آپ کے اوپر. ہمیں تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میری قوم کو بھی تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جتنا کام تو نے 20 سال میں کیا ہے اتنا کام تو میری قوم 1 منٹ میں کر لیتی ہے. ابھی دیکھیے حیرانی دور ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا جب میری امت اکٹھا ہو کے مجھ پر اور میری آل پر صلوات کرتی ہے تو اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے کہ جتنا تجھے 20 سال میں دیا ہے. بھائی اب جس طرح آپ نے اپنی مرضی سے مجلس سن لی, اب ایک جملہ میرا بھی سن لیجئے, اور جتنے بھی ہیں سب کو ماشاءاللہ سبحان اللہ زبان سے خود بخود نکلے گا. آپ منہ بند کر کے بیٹھ جائیے, نکلوانا میرا کام ہے. یہ بتائیے ایک مومن, ذرا مل کے صلوات پڑھیے ایک دفعہ. آپ بتائیے کتنا ٹائم لگا اس میں؟ سیکنڈ لگے نا. تمہارے سیکنڈ فرشتے کے 20,000 سال کے برابر. اگر تم مل کے بیٹھ جاؤ اور صلوات پڑھو تو تمہارے یہ 20 سیکنڈ کس کے؟ فرشتوں کے 20 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو اگر مومن کے چند لمحے فرشتوں کی اتنی عبادتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو اگر امیر المومنین کی تلوار کا وار
ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ بس عزیزو یاد رکھیے یہ ہے صلوات کہ جس کا اتنا ثواب ہے جتنی اس کی عظمت ہے. آخری جملے اور لیکچر اور یہ سبق آپ کا تمام ہے، بس اسے یاد رکھیے گا. اتنی بھی اگر آپ کو نالج بڑھ گئی صلوات کی اہمیت کیا ہے تو امام زمانہ کے لشکر میں جانے کا چانس ہے. بس ایک بات بولو، یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھٹے امام کا ہے. اور اس کو غور سے سنیے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی جوان کسی پرابلم کا شکار ہو، کسی مصیبت کا شکار ہو، کسی پریشانی کا شکار ہو، جاب کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، جو بھی ہے ٹینشن میں ہم سب ہیں، کسی نہ کسی مرض کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چھوٹا سا عمل کرے. اب چھوٹا سا غازی کہتا ہے مولا چھوٹا سا کیا؟ کہ پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہو 3 دفعہ صلوات. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد اپنی حاجت، اس کے بعد پھر 3 دفعہ صلوات. یعنی بریکٹ میں رکھو اپنی حاجت. ارے نہیں توجہ دیا آپ نے. بریکٹ میں رکھو اپنی حاجت، ادھر بھی 3 دفعہ صلوات، ادھر بھی 3 دفعہ صلوات. امام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ چونکہ صلوات ایک دعا ہے اور یہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، جب تو نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، تو بیچ کا حصہ بھی قبول کر لو. ادھر کا حصہ بھی کرو. اچھا بتائیے کر سکتے ہیں آپ یا نہیں کر سکتے؟ کوئی زیادہ تو نہیں ہے. پہلے صلوات، پہلے بسم اللہ، پھر 3 دفعہ صلوات، پھر اپنی حاجت، پھر 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد بریکٹ بند کر دو. اور اللہ کہتا ہے چونکہ میں نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، تو مجھے شرم آتی ہے بیچ کا حصہ چھوڑتے ہوئے، تو لہذا اس کا یہ حصہ بھی قبول کرو. اب آپ نے اچھا آپ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں جوانوں؟ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں پڑھ کے بتائیے. پہلے بسم اللہ، اس کے بعد 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد سورہ الحمد، اس کے بعد پھر سورہ توحید کتنی بار؟ 3 بار، اس کے بعد پھر 3 دفعہ صلوات. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی جلدی کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ ادھر مولوی صاحب نے کہا سورہ فاتحہ، ادھر منٹ بھی نہیں لگتی. اللہم صلی اللہ. بھئی آپ یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے، آپ راجدھانی ہیں، آپ جو ہے کوئی سپر پاور ٹرین ہیں، آپ جو ہے کوئی جہاز ہیں، کہ اتنی جلدی تو مولوی بھی نہیں پڑھ پاتا. مطلب جس کا کام ہی ہے مستقل یہ، تو اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، مگر آپ کی بڑی جلدی ختم ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھ لیں، سورہ فاتحہ ایک قرآن ملتا ہے بسم اللہ میں، ایک قرآن ملتا ہے سورہ الحمد میں، ایک قرآن ملتا ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ میں. تو ایک فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مومن 3 قرآن پہنچاتا ہے ایک مرحوم کو. تو اگر اس میں 2 منٹ بھی لگ جائے تو کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جلدی جلدی پڑھنے کی روٹ جائے. اور اگر تم نے گھاس کاٹ دیا تو یاد رکھنا جب تم مر جاؤ گے تو لوگ لب ہلا کے چلے جائیں گے، کوئی صلوات نہیں پڑے گا. لہذا بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے آرام سے تاکہ ثواب مل جائے. اچھا اس میں بھی 3 دفعہ پہلے صلوات، 3 دفعہ بعد میں صلوات. آخری جملہ، مجلس تمام، لیکچر تمام. 3 دفعہ پہلے صلوات، 3 دفعہ بعد میں صلوات. بیچ میں ہے قرآن. اے پروردگار یہ 3 دفعہ صلوات پہلے کیوں رکھوائی، 3 دفعہ صلوات بعد میں کیوں رکھوائی؟ کہا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا قرآن بھی عرش پہ نہیں جاتا اگر آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. بغیر آل محمد
मोहम्मद के वसीले के कुरान भी अर्श पे नहीं जाता। बस अजीजों, ये एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है और आपको मैंने ये नॉलेज दी है, बस इसी नॉलेज को काफ़ी समझिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मजलिस में बाकी मौजू आगे बढ़ जाएगा। अजीजों, ये शब जुमा है और इस शब में मुझे हुसैन का वो जवान याद आ रहा है। मुझे जनाब अली कोई मसाइल नहीं पढ़ने हैं, बस एक जुमला बताना है आपको, और वो जुमला क्या है? शब जुमा में करबला में अल्लामा बहरुल उलूम मजलिस पढ़ा करते थे, रोज़े हुसैन इब्न अली। एक दिन उन्होंने जनाब अली अकबर का मसाइब पढ़ा, इधर जनाब अली अकबर का मसाइब पढ़ा और अल्लामा बहरुल उलूम सोए जाके, तो एक मरतबा बीबी ज़हरा खाम में आई और आके कहने लगी, बहरुल उलूम आज तूने क्या कर दिया? कहा, शहजादी मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अली अकबर का मसाइब पढ़ा। कहा, नहीं, क्या शहजादी मुझसे गलती हो गई? कहा, नहीं गलती नहीं हुई। क्या मैंने गलत मसाइब पढ़ा? कहा, नहीं गलत मसाइब भी नहीं पढ़ा। फिर क्या कर दिया मैंने? कहा, नहीं, तूने इतने अच्छे लहजे में अली अकबर का मसाइब पढ़ा कि जब से मेरे हुसैन ने सुना है मेरा हुसैन होश में नहीं है। ये अली अकबर है। अगर किसी का जवान बेटा मर जाए और अली अकबर जैसा हो तो बाप को सुकून नहीं आता। मगर हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये तो हुसैन पर असर है अली अकबर का। बस एक जुमला, जितना रोना है रो लीजिए, जितना गिरिया करना है गिरिया कर लीजिए। कि एक मर्तबा जब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा है और नौ के नेजा पर सर है, एक मर्तबा वो कहता है कि जब किसी ने अली अकबर के चांद से चेहरे को देखा तो उस औरत ने कहा, एक 14वीं रात का चांद, शायद तेरे मरने से पहले तेरी माँ न मर गई। एक मर्तबा लैला आगे बढ़ी, नहीं ये माँ जिंदा है। अरे मैंने अपने लाल के सीने में बच्ची का फल देखा है। हुसैन को इतनी मोहब्बत थी कि नौ के नेज़े पर जिधर अली अकबर का सर होता था उधर ही हुसैन देखते रहते थे, इसलिए कि ये हुसैन का कड़ियल जवान है। बस अजीजों, एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम। ईद के दिन देखिए, जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है तो ईद के दिन सारे बुजुर्ग याद आते हैं, जवान याद आता है, मरने वाला याद आता है, बाप याद आता है, माँ याद आती है, सब याद आते हैं जो मर गए हैं। ईद का दिन था और ईद के दिन उम्मे लैला बनी हाशिम का दरवाजा खुला हुआ है, अपने घर पे बैठी हुई हैं। आप भी ईद के दिन निकलते हैं, नया लिबास पहन के जाते हैं, आपस में गले मिलते हैं। एक मर्तबा कुछ जवान लैला के दरवाजे के सामने से गुजर गए, नए नए लिबास पहने हुए। लैला ने कान लगाए, जवान कह रहे थे, आज ईद का दिन है, हम आपस में गले मिलेंगे, हम आपस में सीने से मिलेंगे, हम आपस में मुसाफिया करेंगे, नए नए लिबास पहनेंगे। एक मर्तबा लैला ने एक चीख मारी। ज़ैनब ने पूछा, बीबी तुम तो हमारे काफिले में सबसे साबिरा औरत हो, अरे तुमने चीख क्यों मारी? कहा, जब मैंने जवानों को गले मिलते देखा तो मुझे मेरा अकबर याद आ गया। ये शहजादी, अगर मेरा अकबर होता इसी तरह गले मिलता, मेरा जवान होता इसी तरह नया लिबास पहनता। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मर्तबा सूरह हमद, 3 मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब जनाब याकूब रिज़वी इब्न सैयद मोहम्मद मूसा रिज़वी की कोई साथ। बिस्मिल्लाह।